ٹھیک ہے فہد صاحب، اپنے پروگرام سے بھی آپ اسٹریٹ آف ہارموز پر جو جنگ سے پہلے جو سٹیٹس تھا، بعد کیا رہے گا، ایران کیا چاہتا ہے، عمان کیا چاہتا ہے، امریکہ ظاہر ہے کوئی ٹول یا فیس نہیں چاہتا، تو آپ بتا سکتے ہیں، کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بلومبرگ کو تو عمان کا نے بتایا تھا کہ پری وار سٹیٹس نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ تو فی لگانی پڑے گی۔ ایران تو ظاہر ہے اس کو فائدہ بھی ہے، اس کو کچھ ایک فنڈز بھی ملتے ہیں، سو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ واٹ ڈو وی سی ود دا اسٹریٹ آف ہارموز گوئنگ فارورڈ، ایون جیسے یہ ٹیکنیکل ٹاکس یا 2 ماہ چلتے رہیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو آپ چاہے ٹول کہیں چاہے فی کہیں، یہ امریکہ مان جائے گا؟ اچھا، اب اس میں دیکھیں 2-3 اس کے بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ پہلا تو ہے لیگلی اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف کیسز ہیں۔ ایک طرف یہ کیس ہے جو لا آف دا سیز ہے کہ جی اگر نیچرل واٹر وے ہے تو اس پہ آپ کوئی فیس چارج نہیں کر سکتے۔ اگزامپل دی جاتی ہے اسٹریٹس آف ملاکا کی، جہاں پہ کچھ ممالک اس کو مینج کرتے ہیں، خود خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک کی شپ سے وہ ٹول نہیں لیتے۔ لیکن دوسری طرف سویز کنال کی اگزامپل دی جاتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ مین میڈ واٹر وے ہے، وہ نیچرل واٹر وے نہیں ہے۔ تیسرا اگزامپل دیا جاتا ہے ٹرکی میں جو ڈارڈنیلز ہیں، کہ وہاں پہ ٹرکی چارج کرتا ہے، لیکن ٹرکی کا اس میں یہ نقطہ ہے کہ جی ان کے 1930 کے آس پاس یہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس میں ٹرکی کو یہ اجازت ملی تھی کہ وہ جو وہاں پہ اس نے ڈارڈنیلز میں جو ایک انفراسٹرکچر اپنا بنایا ہوا ہے، لائٹ ہاؤسز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس کو لیگلی اجازت ہے کہ وہ چارج کرے، اور اس کے دونوں طرف ٹرکی ہی ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہاں پہ چارج ہوتا نہیں رہا، یہ نیچرل واٹر وے بھی ہے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے۔ اب یہ ایران اپنا ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے۔ لیگلی کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، واٹ وی ڈو نو از کہ ایران اب اپنی طرف سے کریٹو ہوگا، انہوں نے عمان کو ساتھ ملایا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ جی شاید وہ جو باقی وہاں کی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے، شاید کوئی جو فیس چارج ہوگی اس کی شیئرنگ ہو۔ I mean various proposals are being shared، لیکن ان سے جڑا ہوا جو دوسرا پہلو ہے امبر، وہ یہ ہے کہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایران نے یہ شو کر دیا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر کل کو لیگلی سپیکنگ کوئی ملک، امریکہ یا کوئی اس کے دیگر جو اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم نے ٹول الاؤ نہیں کرنا، اور ایران کہتا ہے کہ جی آپ مانے نہ، میں نے تو کرنا ہے ورنہ میں پاس نہیں کرنے دوں گا، تو وہ جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ اس کا ایک اپنا اب ایک ویٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی پیچیدہ سی چیز ہو گئی ہے، obviously کہنا بڑا مشکل الٹیمیٹلی کیا ہوگا، بٹ دس ول ایکچولی پروڈیوس ون آف دا میجر کنٹروورسیز آف دس ڈیل۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں عمان کو بھی فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی فی ہو تو ان کو بھی پیسے ملیں گے، تو جب دونوں راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ وہ دونوں تو راضی ہو جائیں گے، لیکن باقی راضی نہیں ہو رہے، یہ ایشو ہے۔ لیکن اگین پرابلم وہی ہے کہ اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایران نے جب اسٹریٹ آف ہرمز کو کلوز کیا تو امریکہ سمیت جتنے بھی ملک ہیں، کوئی بھی اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس کو نہیں کھلوا سکا، کسی نے ٹرائی بھی نہیں کیا۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے اس کو کلوز کرنے کی، تو وہ جو کیپیبلٹی ہے کیا وہ ایکچولی جو لیگل ڈیٹیلز ہیں اس کو اوور رائڈ کرتی ہے؟ ایران سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ لیگلی اس کو مل جائے، اگر نہیں ملتا تو وہ دھوس دھمکی سے کر لے گا۔ Now can this sustain? That's a difficult question. لیکن میرے خیال میں ایک اس کا تیسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرے، کہ اس ایشو کے اوپر ایک اسٹرانگ پوزیشن لے کے اور اپنی کوئی اور ڈیمانڈ منوا لے۔ سو ابھی یہ بھی ایک مختلف طرح کی ایک گیمز چل رہی ہیں۔ میرے خیال میں اگلے کچھ ہفتوں میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایران کتنی اسٹرانگ پوزیشن لینا چاہ رہا ہے، اور وہ کس طرح کی پروپوزلز، کریٹو پروپوزل جو ہیں وہ ٹیبل پر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں قبل ایران اور یو اے ای کے درمیان بھی بات چیت ہوئی تھی، جب یہ کانفلکٹ اپنے عروج پر تھا اور سٹرائکس ہو رہی تھی یو اے ای پہ، تو لگ نہیں رہا تھا کہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ آپ دے سکتے ہیں، اور اس کا پھر اثر کیا ہوگا آگے یہ جو تکنیکی مذاکرات ہیں اس پر؟ دیکھیے یو اے ای کے ساتھ تو بہت زیادہ کشیدگی جو ہے وہ ایران کی رہی ہے، اور یہ وہ ایسی کشیدگی ہے جو ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یو اے ای کی جو ایئر فورس ہے وہ ایران میں بامبنگ بھی کرتی رہی، حالانکہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا،
لیکن ٹرمپ صاحب نے تو یہ خود کہہ بھی دیا کیمرے کے اوپر. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اب کیونکہ ایران کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہوگی جنگ سے پہلے جو لوگوں کا خیال تھا, تو اب جتنی بھی کیلکولیشنز تھیں وہ ان کو ایک بار پھر جو ہے ری کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس میں یو اے کا جو فالٹ لائن ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایران کے ساتھ ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جی سی سی میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈفرنس آف اوپینین کا and they've walked out of OPEC also. So اب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو ڈپلومیٹک ان کو آپ فریکچرز کہہ لیں, جو اس وقت تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی کیا جیسے یہ ڈپلومسی آگے چلے گی تو کیا یہ بہتر ہوں گے کیا نہیں, جو اب ایک ریلیشن شپ سے کریٹ ہوں گی ان دا ویک آف دس کانفلکٹ, اس میں یو اے ای کا جو ایک الگ سے پوزیشن بن گئی تھی, کیا will it come back into the fold? I think these will depend a lot in terms of کہ ultimately once the dust settles تو نئی ریجنل الائنمنٹ کیا بنتی ہے. اس میں یو اے ای کا سوال ہمیشہ سامنے رہے گا, بٹ آئی تھنک وہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ جی بالکل ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنتی جا رہی ہے, میرے خیال میں اب سب کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ وہ کہانی نہیں ہے, اینڈ الٹیمیٹلی everybody will have to form some kind of a working relationship with each other. اور پاکستان کو کوئی کردار تھا ٹو برنگ یو اے ای بیک ٹو دا ٹیبل؟ دیکھیے پاکستان کا کردار سفارتی طور پر بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے. پہلے تو صرف ہم یہ سن رہے تھے کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی ہو رہی ہے, لیکن obviously behind the scenes جو ایک کوڈ بنا ہے ایران, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اور ایجپٹ کا, اس کے ذریعے بہت کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی اسی میٹنگ فارن منسٹرز کی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. سو یعنی 2 ٹریکس پہ پاکستان کی ڈپلومیسی چل رہی ہے, ایک ایران اور امریکہ کے درمیان, اور دوسری جو ایک ریجنل ڈائنامکس ہیں ان کو مینیج کرنے کے. یہ وہ رول ہیں, دونوں رول ہیں جو جنگ سے پہلے یعنی ایک طریقے سے کریٹ کیا ہے. اب اس میں پوسٹ کانفلکٹ جو ریجن کی صورتحال بنے گی اس میں پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بھی آ گیا ہے اور سے بھی آ گیا ہے, اور اس میں ناٹ اونلی ڈپلومیٹکلی بٹ آلسو ملٹریلی. obviously میرا ریفرنس ہے towards clearly the footprint that Pakistani diplomacy enjoyed pre the conflict is now much larger. کیا اس میں یو اے ای بھی انکلوڈ ہوگا؟ آئی ایم شیور. جب آپ ایک پورے ریجن کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ کے بعد اس ریجن کو مینج کرنے کے لیے کس طرح کا ہمیں ایک ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریٹ کرنا پڑے گا, تو اس میں یو اے ای ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز, اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو آئی تھنک اٹ از سیف ٹو اسیوم دیٹ پاکستان ہیز پلیڈ اے لارجر رول, اور آنے والے دنوں میں یہ رول جو ہے وہ اور زیادہ بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اہم جو رہنما ہے پاکستان کے قیادت ہے, وہ 3 جولائی کو دورہ کرے گی ایران کا, اور شہید آیت اللہ خامنئی کی تدفین کی جو تقریب ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ایران نے بھارت کو بھی دعوت دی تھی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت دی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے آمنا سامنا ہوگا؟ دیکھیے انڈیا کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے اس سارے معاملے میں, اور irrelevant بھی ہو گیا ہے. اچھا, اب انڈینس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈینائل میں رہتے ہیں, لیکن اس باری وہ ڈینائل اتنا زیادہ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے ریالٹی کو کہ بھارت میں بھی اب اگر آپ دیکھیں ان کی میڈیا کو, تو ان کے مختلف کامنٹیٹرز کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ they have badly fumbled and they are on the wrong side of this whole diplomatic process. اب اس کو جو بھی ان کو نقصان ہوا ہے سفارتی طور پر, اس کو کور کرنے کے لیے کیا وہ ایران کی طرف کچھ ہاتھ بڑھائیں گے, کیا وہ وہاں پہ جائیں گے؟ میرے خیال میں تو کم از کم حیران نہیں ہوں گا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ شرمندہ ہو کے وہاں پہ چلے جائیں. اگین میں شرمندہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کانفلکٹ کے شروع ہونے سے چند دن پہلے وہ جا کے اور نتنیاہو کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم سب کو یاد ہے یہ. سو اس لیے obviously that did not go unnoticed. تو اب اگر وہ ایران جائیں گے تو وہ شرمندہ ہو کے جائیں گے,
وہاں پہ جا کے کیا ان کا کیا پاکستان یا پاکستان کی لیڈرشپ سے کوئی انٹریکشن ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال کہ وہ صورتحال ایسی بنی ہے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. ایون دو اب ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بھارت میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے معاملات بہتر کرنے چاہیے, بٹ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس وقت کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے جس سے لگے یہ کہ جی ہم مرے جا رہے ہیں بھارت سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کی جو خفیہ ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, امن خراب کرنے کے لیے وہ جاری ہیں, لیکن دوسری جانب ابھی رپورٹ بھی ہوا ہے کہ کولمبو میں شری لنکا میں دونوں ممالک کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے. تو ہاؤ کین یو اسکوئر دس؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, دوسری طرف وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اور ایک اور طرف ٹریک ٹو بھی چل رہا ہے. دیکھیے امر, ٹریک ٹو کا تو مقصد یہ ہے کہ جب آفیشلی کو بات نہ ہو رہی ہو تو انآفیشلی باتیں چلتی رہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ ٹریک ٹو کا پروسیس جو ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور یہ جو مئی 2025 میں جو ہماری جنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے ان کو دھول چٹائی تھی, اس سے پہلے بھی یہ پروسیس چلتا رہا اور اس کے بعد بھی چلتا رہا. یعنی اس جنگ کے ختم ہونے کے چند مہینے بعد بھی مختلف طرح کے پروسیسز ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں خود بھی ان میں سے چند ایک کو اٹینڈ کر چکا ہوں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس سے اور کچھ نہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ دوسرے ملک کی سوچ کیا ہے, اور اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے. یہ جو ابھی جس ٹریک 2 کی بات ہو رہی ہے یا ٹریک 1.5 کی بات ہو رہی ہے, اگین میرے خیال میں یہ بالکل نارمل سی بات ہے, اور اس میں اس طریقے کی بات چیت کرنا جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں, ٹریک 1 یعنی آفیشیل جو ہے وہ فیس ٹو فیس یعنی سرکاری طور پر دو گورنمنٹس بات کر رہی ہوں, وہ میرے خیال میں اس کا وہ سٹیج ابھی نہیں آیا, اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹ شو کرنا چاہیے. فہد صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.